دوستوں عزیزو، قرآن بڑی نعمت ہے. یہ عرض کر رہا تھا بڑا مبارک ہے وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے، بہت مبارک ہے وہ شخص جو قرآن کو سنتا ہے. قرآن ایسی نعمت ہے کہ اس کا پڑھنا بھی ثواب اور اس کا سننا بھی ثواب. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں اگر بغیر وضو کے قرآن پڑھتا ہے کوئی، اور وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو ہر حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں. اور نماز میں اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے نفلوں میں تو ہر حرف پر 50 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں، اور کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ کیسی بڑی نعمت ہے، کیسا بڑا خزانہ ہے یہ نیکیوں کا جو جمع کیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ ہمارا پڑھنا بھی قبول ہو، سننے والوں کو بھی یہی ثواب ہوتا ہے. اللہ کرے ان کا سننا بھی قبول ہو جائے اور ہمارا یہ ذخیرہ جو ہے آخرت میں ہمیں نیکیوں کا کام آ جائے. آج کل بہت سے ذہن ایسے ہیں ہمارے، کہتے ہیں قرآن پڑھنے کی کیا تکلیف ہے، جملہ بن جائے گا تو کیا ہوگا، مسجد میں رہے گا اور کیا ہوگا، کون سا اس کو کوئی منصب اور عہدہ ملے گا کوئی. اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد جو عہدہ اور منصب ملتا ہے وہ آخرت کا ملتا ہے، دنیا کا نہیں. آخرت میں اس کے لیے بڑا عہدہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کا حافظ عمل کرنے والا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا عزت والا ہے کہ اس کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر ایسا تاج بنائیں گے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. تو کتنا بڑا عہدہ ہے، کتنا اعزاز ہے، کتنا اکرام ہے اس کا. مگر وہ آخرت میں ہوگا نا، یہاں نظر نہیں آتا. آپ لوگ دنیا کے عہدوں کے طالب بن گئے ہیں، دین کے عہدے کا طالب بننا چاہیے. یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی زندگی ہے، کچھ دنوں کی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے. باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. وہاں کے عہدوں کے لیے آپ کو طالب ہونا چاہیے. اور وہ طلب اسی طرح ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو مکتب میں مدرسے میں قرآن پڑھانے کے لیے بھیجیں. اور یہ جب حافظ ہو جائے گا تو پھر اکرام اور اعزاز اس کا جو آخرت میں ہوگا وہ پھر نصیب ہوگا. جن بچوں کو قرآن پڑھایا آپ نے اپنی اولاد کو، آپ کو وہاں تاج پہنائے جائیں گے. پھر وہ اولاد والے جنہوں نے قرآن سے محروم رکھا اپنے بچوں کو، اس وقت کتنا رشک کریں گے وہ ان کے اوپر، ان ماں باپ کے اوپر جن کے بچوں نے قرآن پڑھا اور اس کے بدلے میں ان کا عزت اکرام ہوا اور تاج بنایا گیا. ان کو پھر وہاں حسرت ہوگی، مگر وہ حسرت کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس دنیا کے اندر ہی یہ کام کرنے کا ہے، اپنے اولاد کو قرآن پڑھاؤ. آج دیکھو آپ سب اکٹھے ہیں یہاں، 1 سال کے بعد ہم بھی آپ بھی اکٹھے ہو کر یہاں جلسہ ہو رہا ہے. یہ اللہ کے قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، نبی کے کمالات اور فضائل کا بیان ہو رہا ہے. یہ خوشی کس بات کی ہو رہی ہے کہ قرآن کریم بچے نے یہاں مسجد میں تراویح کے اندر ختم کیا تو ہم سب کتنی خوشی کر رہے ہیں. کیا یہ خوشی آپ کو نہیں چاہیے؟ آپ کی اولاد بھی قرآن پڑھے اور وہ بھی اس طرح ہی سنائے تراویح کے اندر، تو دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی اس کے بدلے میں تاج بنایا جائے گا. عزت تو دنیا میں بھی ہوتی ہے. دوستو عزیزو، دنیا کی عزت بھی اس میں ہے اور دین کی عزت بھی اس میں.